اس دکان کے اندر، اس کاروبار کے اندر، اس گھر کے اندر خیر و برکت کیسی ہوتی ہے۔ وہ بھائی، وہ ساتھی جس کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، تو اس عمل کو آپ کریں، اس وظیفے پر آپ عمل کریں۔ یہ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، اس کو سنت نہیں سمجھنا، اس کو لازم نہیں سمجھنا، یہ صرف اور صرف مشائخ کے مجربات سے ثابت ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، انہوں نے تجربہ کیا ہے، جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اس کو فائدہ ہوا ہے۔ 41 مرتبہ کی عادت کے اندر یہ تاثیر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گھر کی خیر و برکت کے لیے کون سا عمل کرے؟ کون سا ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے سے ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت پیدا ہوگی؟ تو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کے اندر برکت ہی برکت پیدا فرمائیں گے، خیر ہی خیر ہوگی آپ کے گھر کے اندر۔ یہ عمل آپ ضرور کر لیجئے۔ جس بھائی کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر کے اندر خیر و برکت نہیں ہے، تو خیر و برکت کے لیے یہ وظیفہ آپ کریں، انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس نے بھی اس پر عمل کیا اس کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکت پیدا کی ہے۔ اس نے خود اپنی زبان سے اقرار کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے میرے گھر میں خیر و برکت پیدا کی ہے۔ تو یہ ایسا وظیفہ ہے، لہٰذا ویڈیو کو غور سے سنیے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ گھر میں خیر و برکت کے لیے قرآن سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، قرآن کریم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ جو بھی عبادت کریں اس سے گھر میں خیر و برکت تو ہوگی، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت پیدا فرماتے ہیں۔ پورا قرآن جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، لیکن قرآن کی بعض صورتیں ایسی ہیں جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت پیدا فرماتے ہیں۔ وہ کون سی صورت ہے؟ وہ ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکت پیدا فرمائیں گے۔ ویسے قرآن پڑھا کریں، جس گھر میں قرآن پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے۔ آپ خود بھی پڑھا کریں، اپنے بچوں سے پڑھوائیں، جس کو گھر میں پڑھنا آتا اس سے پڑھوائیں۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو کسی قاری حضرات کو مہینے میں 1 مرتبہ تو کسی قاری حضرات کو برکت کے لیے لایا کریں، ان سے جو ہے پڑھوایا کریں۔ یہ میں کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے یہ اپنا جو ایک معمول بنائے، ایک رواج بنائے، نہیں۔ ویسے جس گھر میں خیر و برکت نہ ہو، یا آپ کو معلوم ہے کہ اس گھر کے اندر شیاطین کے اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں، یا وہ گھر ذرا باری باری سا ہے، آپ کا جو ہے اس گھر کے اندر دم گھٹتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے اس گھر میں، آپ کو جو ہے وہ گھر باری باری محسوس ہوتا ہے، تو اس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت شروع کریں آپ۔ اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھ سکتے تو موبائل کے اندر آپ قرآن کی تلاوت لگائیں، یا اسی طرح اپنے بیٹوں سے پڑھوائے، اگر ان کو آتا ہو، نہیں آتا تو کسی قاری کو بلا کے برکت کے لیے اس گھر میں جو ہے آپ جو سورہ بقرہ کی جو ہے تلاوت شروع کرا دیں۔ انشاءاللہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے، اس گھر کے اندر برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت سے گھر کے اندر خیر و برکت آتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں۔ جس گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، لیکن ایک مخصوص عادت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مخصوص عادت کسی سنت سے ثابت ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ اس مخصوص عادت کو سنت نہ سمجھے، لازم نہ سمجھے، ویسے آپ جو پڑھیے، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، مشائخ کے مجربات سے یہ ثابت ہے۔ سورہ یاسین 41 مرتبہ جس گھر میں پڑھی جائے، 41 مرتبہ سورہ یاسین جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ یہ بزرگوں سے ثابت ہے، مشائخ کے مجربات سے یہ ثابت ہے۔ جس گھر میں سورہ یاسین 41 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اس گھر سے جو ہے شیاطین کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، بے برکتی نکل جاتی ہے، اس گھر سے برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ سورہ یاسین 41 مرتبہ اس گھر میں پڑھیں جس گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ خیر و برکت کے لیے 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، لازم سمجھے بغیر، اس کو سنت نہ سمجھے۔ یہ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، اس کو سنت نہیں سمجھنا، اس کو لازم نہیں سمجھنا، یہ صرف اور صرف مشائخ کے مجربات سے ثابت ہے۔
بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، انہوں نے تجربہ کیا ہے، جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اس کو فائدہ ہوا ہے۔ 41 مرتبہ کے عدد کے اندر یہ تاثیر ہے۔ تو اس وجہ سے بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ بھائی، وہ ساتھی جس کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، تو اس عمل کو آپ کریں، اس وظیفے پر آپ عمل کریں۔ 41 مرتبہ سورہ یاسین خود پڑھیں، اگر پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے گھر والوں سے پڑھوائے، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کسی قاری حضرات سے آپ 41 مرتبہ دکان کی خیر و برکت کے لیے، گھر کی خیر و برکت کے لیے سورہ یاسین 41 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اس دکان کے اندر، اس کاروبار کے اندر، اس گھر کے اندر خیر و برکت کیسی ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کے بہت سارے فضائل ہیں، میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سورہ یاسین کے فضائل کے متعلق میں بیان کروں گا، کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا سورہ یاسین کی فضیلت کے متعلق۔ البتہ ایک فضیلت جو ہے میں آپ کو اس حدیث میں بتاتا ہوں، اس ویڈیو میں بتاتا ہوں، آپ سنیے ذرا۔ سنن دارمی کے اندر ایک حدیث ہے، عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرماتے ہیں من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن کے اول حصے میں سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی تمام ضروریات پوری کر دی جائے گی۔ تو سورہ یاسین کی اتنی بڑی فضیلت ہے، ہم میں سے اور آپ کون ضرورت مند نہیں ہے؟ ہم سب جو ہے ضرورت مند ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، محتاج ہیں، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اپنی ضروریات کو دیکھیے، آپ جو بھی چیز آپ کی ضرورت ہے، جو بھی چیز آپ مانگنا چاہتے ہیں، آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سورہ یاسین کی تلاوت کرے دن کے شروع حصے میں، اسی نیت سے کہ اے اللہ مجھے جو ہے اس چیز کی ضرورت ہے، میری یہ ضروریات ہیں، اے اللہ سورہ یاسین کی برکت سے میری یہ ضرورت پوری فرما۔ آپ جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرے دن کے اول حصے میں، پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرورت کو کیسے پوری فرماتے ہیں۔ تو اس لیے سورہ یاسین کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، سورہ یاسین خود بھی پڑھا کریں، اپنے بچوں سے پڑھوائے، ان کو سکھائے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین پڑھنا نہیں آتا تو کسی عالم سے، کسی قاری سے یاد کریں، اس کو سیکھیں، اور اگر آپ کسی سے سیکھنا نہیں چاہتے ہیں کم سے کم موبائل سے تو اس کو یاد کریں، اس کو جو ہے بار بار سنا کریں، روزانہ جو اس کو پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، جہاں جہاں سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے اس جگہ میں اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ خیر و برکت کے لیے 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھا کرے، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں برکت ہی برکت نازل فرمائیں گے۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔